ہمیشہ آنے والے وقت سے خیر مانگنی چاہیے کہ آنے والا وقت اچھا ہو۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ گھر میں سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے، لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آنے والا وقت کچھ اس طرح سے پلٹا بھی مار سکتا ہے۔ ہم امی ابو کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ والد صاحب کی کافی جائیداد تھی جس کی آمدنی سے خوشیاں میسر تھیں، اور ابو ہماری پرورش ناز و نم سے کر رہے تھے۔ افسوس، خوشی اور بے فکری کا یہ زمانہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک روز والد کسی کام سے مارکیٹ گئے، وہاں بم دھماکہ ہوا اور ابو کا جسد خاکی بھی نہ ملا کہ کفن دفن کا انتظام کرتے۔ وہ بے قصور لقمہ اجل بنے اور موقع پر شہید ہو گئے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ تینوں بہن بھائی چھوٹی عمروں میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ امی جان اس وقت بھرپور جوان تھی، اس عمر میں بیوی کی چادر اوڑھ کر گھر میں مقید ہو گئیں۔ وہ بے حد حسین تھی۔ ان کو لوگ دیکھ کر ہمدردی کرتے یا افسردگی کا اظہار کرنے لگتے۔ چند دنوں کی ہمدردی کے بعد طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں تو امی جان کی زندگی رشتہ داروں نے عذاب بنا دی۔ ایک شوہر کی وفات کا دکھ، اوپر سے قرابت داروں کی طرح طرح کی تجویزیں، کوئی شادی کا مشورہ دیتا، کوئی بچوں پر زندگی قربان کرنے کی بات سمجھاتا۔ کسی کو یہ حقیقت نظر نہ آتی تھی کہ جب کمانے والا نہ رہے تو بیوہ بچوں کی ضروریات کیسے پوری کر سکے گی، اور ہم 3 بچوں کی تعلیم اور پرورش کیسے ہوگی۔ ہم لوگ بے شک صاحب جائیداد تھے، مگر جائیداد اور زمین کی پیداوار آمدنی کا سارا نظام درہم بھرم ہو گیا تھا۔ امی جان میٹرک پاس تھیں۔ ننیہال والوں نے مشورہ دیا کہ زینب بی بی یوں دبکی نہ بیٹھی رہو، اس طرح جیٹ اور دیور تم کو تمہارے خاندان کی جائیداد سے پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے۔ ذرا باہر نکلو، اپنی جائیداد کے معاملات سنبھالنے کی کوشش کرو۔ مجبور ہو کر میری امی کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ وہ والد صاحب کے ایک وکیل دوست کے پاس گئیں اور حالات بتا کر ان سے مشورہ مانگا۔ تایا اور چچا کو جب علم ہوا کہ وہ اپنی جائیداد کا حساب کتاب چاہتی ہیں تو ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے بیوہ بھابھی کو نہ صرف یہ کہہ کر خوب لتاڑا بلکہ ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے۔ وہ امی جان کے چال چلن پر انگلی اٹھانے لگے، حتیٰ کہ اس وکیل کے ساتھ میری ماں کا تعلق جوڑ دیا جو ابو کا دوست تھا۔ وہ امی جان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ وکیل خوفزدہ ہو کر امی جان کی قانونی مدد سے باز آ جائے۔ آج پتہ چلا کہ بیوہ ہونا بدنصیبی ہی نہیں بلکہ یہ ایک جرم ہے جس کی سزا ہر اس بے قصور عورت کو ملتی ہے جس کا سر تاج اس جہان میں نہیں رہتا۔ جب بات حد سے بڑھنے لگی تو نانا اور نانی امی کو، ہماری والدہ کو، اپنے گھر لے کر چلے گئے تاکہ وہ جیٹ اور دیور کے غلط الزامات سے محفوظ رکھ سکیں۔ وہ جائیداد کے لالچ میں امی جان اور ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ خاندان والوں نے نانا ابو اور نانی اماں کو یہ مشورہ دیا کہ تم زینب کی دوسری شادی کر دو، اس کی عمر 27 سال ہے اور ابھی زمانہ پڑا ہے، کیسے بن ساتھی کی اس کی زندگی گزرے گی، اور آپ لوگ کب تک اس کی حفاظت کریں گے؟ ہمیشہ ماں باپ زندہ تو نہیں رہتے۔ خاندان والوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ بچے ان کے تایا چچا کے حوالے کر دو، جن کی اولادیں ہیں وہی پالیں، انہیں وہی سنبھالیں۔ بچوں کو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا تو یہ بیچارے باپ کی وراثت سے محروم کر دیے جائیں گے اور ان کی وراثت کو چال بازی سے ہتھیا لیا جائے گا۔ امی جان دوسری شادی پر راضی نہ تھیں۔ امی جان کے بعد تایا چچا نے اپنے بھائی یعنی کہ میرے نانا ابو پر دباؤ ڈالا اور اس طرح ایک تایا کے بیٹے سے زبردستی میری ماں کا نکاح کر دیا گیا۔ تب ہم بچوں کو ہمارے تایا چچا لینے آ گئے، جیسے وہ پہلے سے طاق میں تھے کہ ہم کو اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ جائیداد کے معاملات کی سرپرستی ان کو مل جائے۔ ان دنوں میں 11 برس کی تھی۔ چھوٹی بہن میری رانیہ وہ 9 سال کی تھی اور ہمارا بھائی بلال صرف 2 سال کا تھا جب امی جان کی دوسری شادی ہو گئی۔ ہم اس قدر معصوم تھے کہ ماں کی شادی پر افسردہ ہونے کی بجائے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری ماں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، زیور بھی ان کو پہنایا گیا ہے۔ دوسری بار دلہن بننے کے بعد ماں کا رونا پٹنا مجھے یاد آیا۔ میں ذرا سیانی تھی، تبھی ان کے رونے پر رنجیدہ ہو گئی۔ وہ نانی اماں سے کہہ رہی تھی، جب امی کسی اور کے گھر نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں ان پر زبردستی کر رہی ہیں، کیوں ان کو وہاں بھیجنا چاہتی ہیں؟ خیر، خبر تھی ادھر ماں نانا کے گھر سے رخصت ہو گئیں، ادھر ہمارے تایا اور چچا ہم کو لینے پہنچ گئے۔ تایا کے گھر آ کر ہم تینوں بہن بھائی 2-4 دن افسردہ رہے، ماں کی کمی بھی محسوس کی، مگر تایا کے بچوں کے ساتھ پھر گھل مل گئے۔ تائی نے ہمارا بہت خیال رکھا اور ماں جیسا پیار دیا تو ہم اپنی ماں کو بھی بھول گئے۔ رانیہ بہت ہنس مکھ تھی اور شرارتی تھی، اس کی صورت بھی ماں جیسی ہی تھی،
بہت خوبصورت اور شوخ لڑکی تھی، جبکہ میں سنجیدہ اور حساس تھی، بہت کم ہنستی تھی۔ رانیہ اور بلال ددھیال آ کر کھیل کود میں مگن ہو گئے، مگر میں اکثر سوچوں میں ڈوبے رہنے لگی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ مجھے پڑھ لکھ کر اپنی ماں کا سہارا بننا تھا اور اپنے والد کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ جب امی کا نکاح ثانی کی اجازت لینے نانا ابو تایا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، بھابھی اگر اپنی جائیداد کا حق بچوں کو لکھ دیں تو ہم ان کی دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم سعدیہ کو رانیہ کو اپنے پاس لے کر آئیں گے۔ اگرچہ بلال اپنی ماں کے پاس رہ سکتا ہے، جب وہ 7 سال کا ہوگا تو ہم اس کو اپنے پاس واپس لے آئیں گے، کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، ماں کے بغیر شاید نہ رہ سکے۔ جس شخص سے امی جان کا نکاح ثانی ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ شرطیں قبول ہیں، میں تو صرف زینب سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اس کے پہلے خاوند مرحوم کی جائیداد سے میرا واسطہ کوئی نہیں ہے، وہ تو ان بچوں کا حق ہے، انہی کو ہی ملنا چاہیے۔ 4-5 برس ہم اپنے تایا کے گھر میں عیش و آرام سے رہے، پھر انہوں نے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ البتہ رانیہ کے لیے رشتے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ چچا کی کوئی اولاد نہ تھی اور تایا کے بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ خاندان میں کوئی رشتہ نہ تھا جو کہ رانیہ کے جوڑ کا ہوتا۔ اس کی شادی غیروں میں کرنے سے اس کے حصے کی جائیداد باہر جا رہی تھی۔ پھر اس کا یہ حل نکالا کہ تایا نے جس شخص سے رانیہ کا رشتہ طے کیا، اس سے لکھوا لیا کہ رانیہ صرف اسی صورت میں باپ کی جائیداد کی حقدار ہوگی جب اس کے ہاں کوئی اولاد نرینہ جنم لے۔ رانیہ کے سسرال والوں نے کہا، ہمیں آپ کی جائیداد کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم کو صرف لڑکی چاہیے۔ رانیہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ شروع میں سسرال والوں کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا رہا، انہوں نے جائیداد اور وراثت کی کوئی بات نہ کی۔ ادھر سے اطمینان ہو گیا۔ تایا چاچا کی یہی مرضی تھی کہ ان یتیم لڑکیوں کو کسی طرح ان کے وراثتی حق سے محروم کر دیا جائے۔ اب ایک خار باقی تھی، وہ تھا میرا چھوٹا بھائی بلال۔ تایا چاچا نے ابھی تک بلال کو ماں کے حوالے نہیں کیا تھا اور وہ ہر وقت ماں کے لیے اداس رہتا، کیونکہ ابھی بہت چھوٹا تھا۔ بالآخر تایا ابو نے اس شرط پر اس کو امی جان کے پاس بھجوا دیا کہ وہ عید اور بقرہ عید پر ہمارے پاس آ کر رہا کرے گا، اور جب وہ 7 برس کا ہو جائے گا تو ہم اسے مستقل لے آئیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹوں سے نواز دیا تو میرے حصے کی جائیداد خود بخود میرے تایا کے گھر منتقل ہو گئی۔ دوسری طرف ابھی رانیہ کے شوہر نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک ہماری بیٹیاں ہیں مگر تم بھی حقدار ہو، تمہارے چچا اور تایا کو چاہیے کہ تمہارے حصے کی زمین اور جائیداد تمہارے حوالے کر دیں تاکہ ان کی آمدنی سے ہمارے بچے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے سعدیہ کو وراثت دے دی ہے، ہم کو بھی حصہ دے دیں۔ بیچاری رانیہ کے پاس اس مطالبے کا کیا جواب تھا؟ زمین پر تو دیکھ بھال کے بہانے تایا اور چچا دونوں قابض ہو گئے تھے، وہی ان کی آمدنی اور پیداوار سے فائدہ اٹھاتے تھے اور خود ہی تقسیم کر لیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک بلال بالغ نہیں ہو جاتا ہم اس کے حصے کی آمدنی اور منافع بینک میں ڈالتے جائیں گے، بالغ ہوگا تو اس کے حوالے کر دیں گے، پھر اس کی مرضی اپنی دولت کے ساتھ جو مرضی کرے۔ یہی خاندان کے بزرگوں کے درمیان طے ہوا تھا، اور رانیہ کے ہاں جس روز بیٹا پیدا ہوگا اس کی وراثت کا قبضہ بھی اس کو دے دیا جائے گا۔ بقول تایا بلال کا حصہ جمع ہو رہا ہے اور میری وراثت سے میرے بچے فیض یاب ہو رہے تھے، لیکن بیچاری رانیہ کیونکہ غیر خاندان میں بیائی گئی تھی، لہٰذا اس کو باپ کی وراثت سے پھوٹی کوڑی کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تایا اور چچا اس کے شوہر کو زمین کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے، کیونکہ زمین ابا تایا اور چچا کی ابھی تک مشترکہ تھی۔ تایا کی نگرانی میں کاشت ہو رہی تھی اور چچا کو بھی اپنے ہاتھ سے ان کا حصہ دیتے تھے۔ رانیہ ان دنوں خاصی پریشان تھی، سسرال والوں سے کافی لڑائی ہوئی، زمین کی پیداوار کا حصہ نہ دینے پر رانیہ کا ہمارا آنا جانا گھر میں بند ہو گیا۔ ایسی لڑکی جس کے سر پہ نہ ماں باپ کا سایہ ہو اور وارثوں نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی ہو، اس کی سسرال میں کیا حیثیت ہوگی؟ جوں جوں میری بہن کی بے کسی کا حال کھلا، سسرال والوں نے اس پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ بھی نہ دی کہ اس کے سہارے شوہر کے گھر رانیہ کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی۔ 2 بچیاں تھیں جن کے جنم پر تانے اس کو ملتے تھے، یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کرے گی۔ ایک دن سسر نے میری بہن بیچاری کو وراثت سے حصہ لانے کو کہا، اور وہ جب تایا سے وراثت کا مطالبہ نہ کر سکی تو رات کے وقت شوہر نے نشے کی حالت میں مار پیٹ کر رانیہ کو گھر سے نکال دیا۔ جب رانیہ رات کے وقت گھر سے نکلی، اس نے پڑوسی کا در کھٹکھٹایا۔ دن بھر جھگڑا چلتا رہا، لہٰذا پڑوسی نے بھی دروازہ نہ کھولا کہ جانے کیا معاملہ ہے، ہم کہیں پھنس نہ جائیں۔ رانیہ کے پرس میں تھوڑے سے پیسے تھے، اس نے بس اڈے جا کر سواری کی تلاش کی۔
تاکہ ہمارے گھر آ سکے، مگر دیہات میں رکشہ ٹیکسی کا تصور نہ تھا۔ ایک شخص نے اس کو پریشان دیکھا تو اس کے قریب آ کر پوچھا کہ کہاں جانا ہے اور کیوں پریشان ہو؟ اس وقت تو نہ کوئی بس ملے گی اور تم کو صبح ہی یہاں سے جانا پڑے گا۔ رانیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی، میرے شوہر نے لڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میں تایا ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں جو فلاں قصبے میں ہیں، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے وہاں پہنچوں۔ رات کا وقت ہے، کوئی سواری نہیں ہے، قصبہ یہاں سے کافی دور ہے۔ بے شک رات کا سفر ہے۔ اجنبی نے کہا، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میں ادھر ہی جا رہا ہوں، تم کو تمہارے تایا کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ کچھ سوچ کر رانیہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی اچھا نہ تھا، اس کا نام بہادر خان تھا۔ وہ لڑکیوں کو جا کر بیچ دیتا تھا۔ اس نے رانیہ کو ایک دیہاتی کے ہاتھ 1 لاکھ میں فروخت کر دیا اور رقم کھری کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ادھر جب رانیہ گم ہو گئی تو اس کے سسرال والوں کو فکر ہوئی، اب کس کو کیا بتائیں اور کیا جواز پیش کریں گے کہ وہ کہاں گئی۔ شوہر کو بھی ہوش آیا، تب انہوں نے اس کے آس پاس میں اور ملنے جلنے والوں کے پاس جا کر ان کے گھر ڈھونڈا۔ وہ نہ ملی تو اپنا دامن بچانے کو یہ بات پھیلا دی کہ رانیہ کا کسی شخص کے ساتھ تعلق تھا اور وہ اس کے ساتھ مراسم رکھتی تھی۔ جب شوہر نے منع کیا تو وہ اس آدمی کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ یہی کہانی انہوں نے تایا اور چاچا کی گوش گزار کر دی۔ تب سارے خاندان میں اس بیان سے سنسنی سی پھیل گئی۔ رانیہ کے شوہر نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا دی تھی۔ رانیہ کے کھو جانے کا سوائے میرے یا میری ماں کے علاوہ کسی کو غم نہیں تھا۔ ابھی ہم اس دکھ کے بھنور سے نہیں نکلے تھے کہ میرا بھائی جو ان دنوں 6 برس کا تھا، تایا اور چاچا کے پاس عید پر ملنے گیا، وہ کھو گیا۔ قصہ یہ ہوا کہ عید کے تیسرے روز چچا اس کو امی کے پاس چھوڑنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے اسے کسی ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دیا اور خود واپس آ گئے۔ وویلا یہ کیا کہ وہ کسی ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا اس وقت جب چاچا کی لمحہ بھر کو آنکھ لگی تھی۔ نیند ٹوٹی تو دیکھا بلال ریل کے ڈبے میں نہیں ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، امی کو خبر ملی تو ان کی آنکھیں چھم چھم آنسو گراتی تھیں اور دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ بیٹی بھی گم ہو گئی اور بیٹا بھی کھو گیا۔ ایک کاش والدین میری دوسری شادی نہ کرتے۔ یہ اتفاق نہ تھا، میرے لالچی اور بدنیت چاچا کی کارستانی تھی، جس کی وجہ سے میری بہن بھائی ظالم زمانے کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ اب ان کا سراغ لگانا جو ایک شیر لانے کے برابر تھا۔ امی نے اپنے طور پر کافی پتہ بھی کروایا، لیکن اندھیرے میں تیر چلانے سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب صرف دعا کا ہی آسرا تھا۔ سو ہم سبھی، امی، نانا، نانی، ماموں، دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے بچھڑے ہوئے بلال اور رانیہ کو ہم سے ملا دے۔ دن مہینوں اور مہینوں سالوں میں بدلتے رہے، یہاں تک کہ 12 برس گزر گئے۔ اس دوران میرا چچا فوت ہو گیا۔ اس کو خون کا کینسر تھا۔ مرنے سے پہلے انتہائی تکلیف کی حالت میں اس نے اقرار جرم کیا کہ جان بوجھ کر معصوم بلال کو ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر اس نے چھوڑ دیا تھا تاکہ جائیداد کا وارث نہ رہے۔ 12 برس بعد ایک روز ایک عورت ایک دیہات سے ہمارے گھر آئی۔ اس کے سر پر چوڑیوں کا ٹوکرا تھا۔ وہ گھر گھر چوڑیاں بیچتی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ میری بیٹی جس گاؤں میں بیائی گئی ہے، وہاں 12 برس قبل ایک شخص ایک رانیہ نامی لڑکی کو خرید کر لایا تھا۔ اس شخص کا نام اکبر ہے، وہ میری بیٹی کے پڑوس میں رہتا ہے۔ رانیہ بیچاری آج بھی اپنوں کو یاد کر کے روتی ہے۔ رانیہ کے نام پر میں نے چونک کر اسے خریدنا چاہا۔ اسے رانیہ کی تصویر بھی دکھائی اور کہا، کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ چوڑی والے نے بغور فوٹو کو دیکھا اور کہا، ہاں ہاں یہی ہے وہ لڑکی، میری بیٹی کے گھر کے پاس ہی اسی کا گھر ہے۔ اب تو اکبر سے اس کے 4 بچے بھی ہو گئے ہیں، مگر وہ اپنے پہلے بچوں کو نہیں بھولتی۔ یہ احوال سن کر میں بے قرار ہو گئی اور اماں چوڑی والے سے اس کی بیٹی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے شوہر کو بتایا تو وہ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ ہم نے 1 گھنٹے میں تیاری باندھ لی اور گاؤں پہنچ کر اکبر کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ دروازے پر دستک دی تو رانیہ کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ہم نے کہا کہ رانیہ سے ملنا ہے۔ وہ جلدی سے ماں کو بلا کر دروازے پر لے آیا۔ رانیہ مجھے دیکھتے ہی چیخیں مار کر رونے لگی، میرے گلے سے لپٹ گئی۔ برسوں بعد ہم بہنیں ملی تھیں، خوب روئی۔ اکبر محمد گھر آیا تو ہمیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ہم نے بتایا کہ ہم رانیہ کے رشتہ دار ہیں تو اس نے خندہ پیشانی سے بات کی اور کہا، مجھے آپ لوگوں کے یہاں آنے پر رانیہ سے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر 12 برس قبل ایک لاری اڈے والا جس کا نام بہادر خان تھا، وہ رانیہ کو 1 لاکھ کے عوض میرے پاس بیچ کر گیا تھا۔ اس کا کوئی ولی وارث نہ تھا، میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اس کو جانے نہیں دے سکتا، میرے بچے رل جائیں گے اور نہ ہی یہ اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ آپ لوگ جب چاہیں آئیں اور اس سے ملیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن خدا را اس کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔
میرے شوہر نے پولیس کی مدد چاہی مگر رانیہ نے منع کر دیا کہ 2 بیٹیاں پہلے ہی جدا ہو گئی ہیں، ان کا جدائی کا درد سہا ہے، اب اور 4 بچوں کی جدائی کا دکھ نہ سہ سکوں گی۔ تم لوگ مجھے مل گئے ہو، آدھا میرا غم دور ہو گیا ہے، کبھی کبھی ملنے آ جایا کرو۔ رانیہ کہنے لگی ہو سکے تو میری بیٹیوں سے مجھے ملوا دو، اگر میں واپس بھی آتی ہوں تو کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا، سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ملے گا۔ میں یہاں پر اس کے نکاح میں ہوں اور عزت سے رہ رہی ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ ظلم کا بدلہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ رانیہ کا پہلا شوہر شراب کے نشے میں دھت مر گیا، اور جس تایا اور چاچا نے جائیداد کی خاطر میرے بہن بھائیوں پر ظلم ڈھائے تھے وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ ان کو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ قبر میں تو سب خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔